پانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس کے ذکر میں کسی دوسرے کے ذکر کو ملا نہیں سکتے ہیں، شرک ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ پھر میں دوہرا رہا ہوں، بات ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر میں کسی کے ذکر کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے رسول کی؟ یہ رسول کی حدیث کیا ہے مجھے بتائیے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دیکھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت، ان سے محبت عبادت، ان کا ذکر کرو تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو ذریعہ بنے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جو ذریعہ بنے اللہ کی عبادت کے لیے۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھنا ثواب ہے۔ میں بہت سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنتے بہت ہیں آپ حضرات، میں یہی کہتا ہوں کہ غور کیا کیجئے، فکر کیا کیجئے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ علی کو دیکھنا ثواب ہے، یہ نہیں ہے کہ علی کا ذکر ثواب ہے، یہ نہیں ہے کہ علی کی محبت ثواب ہے۔ یہ عبادت لفظ آیا ہے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ دیکھیے آپ فرق سمجھ لیجئے، قرآن کا چھونا ثواب عبادت نہیں ہے میرے عزیزو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قرآن کا چھونا ثواب، قرآن کا کھول کے دیکھنا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب۔ اب آپ فرق سمجھے کہ ان کے سینوں کو کیوں چنا گیا تھا؟ اسے دیکھو ثواب، ان کا ذکر کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ ارے بس اگر علی نے نہ کہا ہوتا کہ میں بندہ ہوں، اب کوئی آدمی بتاؤ تو ایسا، کوئی انسان لاؤ تو مثال میں بتائیے، بتاؤ کوئی ایسا انسان۔ عجیب، اسی لیے تو مظہر العجائب کہا گیا ہے یا نہیں؟ سنیے ایک بار سلوات پڑھ دیجئے مل کے، محمد والے محمد۔ کیا ہے میرا مولا؟ ہم کچھ کہیں تو عقیدت ہے، لیکن ہم وہیں سے کہتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ملا عبد الرحمن جامی۔ کیا نام ہے؟ ملا عبد الرحمن جامی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی شواہد النبوہ، نبوت کے شواہد، نشانیاں، شواہد جو اس میں شواہد النبوہ۔ اس میں انہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کیے۔ اب اس فضائل میں بہت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جب فضائل بیان کر رہے ہیں تو بس علی کے علاوہ یہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس طرح سے اس میں یہ لکھتے ہیں شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ علی اکثر و بیشتر سجدے میں سر رکھ کے یہ فرماتے تھے کہ میرے مالک، میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی کسی کتاب میں فراموش نہیں کیا۔ میں رک رہا ہوں چند لمحات کے لیے، میں دوہرا رہا ہوں، پھر سن لیں میرے عزیزوں۔
ملا عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ علی سجدے میں سر رکھ کے یہ کہتے تھے میرے مالک تیرا شکر ہے کریم کہ تو نے مجھے اپنی کسی کتاب میں فراموش نہیں کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا ہے، اگنور نہیں کیا ہے، بھولا نہیں ہے. یعنی تیری جتنی کتابیں آئیں، کہاں ہیں آپ؟ تیری طرف سے جتنی کتابیں آئیں کوئی کتاب ایسی نہ تھی کہ جس میں میرا ذکر نہ ہو. کتنی کتابیں آئی ہیں؟ 4 تو ہم آپ جانتے ہیں، 300 سے زیادہ صحیفے آئے ہیں. more than 300 بکس ریویل ہوئی ہیں، آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، لے کے آئے ہیں، جن میں 4 تو بہت بڑی بڑی ہیں. ذرا غور فرمایا آپ نے، 4 بہت بڑی بڑی ہیں. زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے. ذرا غور فرمایا. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں، دیکھیے لفظ ذرا غور سے سن لیجئے، تو نے اپنی کسی کتاب میں مجھے فراموش نہیں کیا. یعنی کوئی بھی تیرا صحیفہ ایسا نہیں نازل ہوا جس میں علی کا ذکر تو نے نہ کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں تو نے علی کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی میں یہ کہہ دوں کہ کتاب کتاب نہیں ہے اگر علی کا ذکر اس میں نہ ہو. جس میں علی کا ذکر نہ ہو. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یونائیٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں، ذکر ہوتا کب ہے؟ کسی کا ذکر، کسی کا چرچا، کسی کے بارے میں گفتگو، کسی کا ڈسکرپشن، کوئی خاص بات جی نہیں ابھی آپ کہاں پہنچے ہوں. اگر ایسے ہی پہنچ جائیے تو پھر ہم یہاں آتے ہی کیوں نہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اے بھیا علی کی ہر بات خاص ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی ہر بات خاص ہے. واہ 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 واہ. ہوتا کیا ہے کسی کا چرچا. میں یہاں نہیں آیا، میرا ذکر ہوگا؟ نہ آپ نے مجھے دیکھا، نہ آپ نے میرے بارے میں سنا. میرا ذکر ہوگا؟ کسی نے کہا بھائی ظہیر عباس. کون ظہیر عباس؟ کیسے ظہیر عباس؟ کہاں سے آئے ظہیر عباس؟ ارے تم نہیں جانتے ظہیر عباس. میں کہہ دوں کہ میں نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے ان کے بارے میں. ہوں گے اگر ہوئے تو ذکر کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل پریزنس ہونا چاہیے. میں کوئی بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے مجھے آپ کے سامنے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سب سنیں آسان. ذکر کے لیے فزیکل پریزنس ہونا چاہیے نا. مثلاً آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، عزاداری کو لکھ رہے ہیں، اہل بیت کی عزاداری آپ نے لکھا، اور اس میں لکھا کہ چاند رات سے لے کے اور 12 محرم تک ظہیر عباس آئے تھے، انہوں نے ذکر اہل بیت کیا. ذرا اور فرمایا آپ نے. بھائی میں آیا تھا، موجود تھا، تب تو آپ نے لکھا. سب بات تو نہیں. اللہم صلی بھائی میں آیا فزیکلی، میری پریزنس ہے یہاں. آپ نے سنا، آپ نے لکھا اس بات کو، ہے یا نہیں؟ یوں ہی تو نہیں لکھ دیا آپ نے، کسی اور کا نہیں لکھا آپ نے، جو آیا اس کا لکھا. تو ذکر کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل پریزنس ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ فزیکل. اچھا مان لیجیے یہاں نہیں ہوں، ہیوسٹن میں، میں نیو جرسی میں ہوں،
न्यू जर्सी में नहीं हूँ, फिलाडेल्फिया में हूँ, फिलाडेल्फिया में इंडिया में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, तो हूँ ना, तभी तो मेरा जिक्र होगा। मेरा वजूद है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरी फिजिकल प्रेजेंस है, तभी तो मेरा जिक्र आएगा किताब में। और अगर नहीं है, मैं वजूद ही में नहीं आया हूं, अरे भाई पैदाइश ही नहीं हुई तो मेरा जिक्र कौन करेगा? अरे मेरे पैदा होने से पहले कहीं सुना था कि ज़हीर अब्बास? आप बताइए मुझे, पैदा ही नहीं हुआ हूं, मेरा जिक्र कोई नहीं कभी नहीं कर सकता है। माशाअल्लाह यहाँ माए भी हैं, यहाँ बाप भी आए हैं, है ना? अल्लाह ने मत औलाद से नवाजेगा। तो उठिए किताब लिख दीजिए, मेरा बेटा। तो कोई देखे कहेगा मैं ये बेटा है कहाँ, ये तो बता दो। तारीफें इतनी लिख रहे हो, जिक्र इतना कर रहे हो, बेटा है कहाँ? तो आप कहेंगे अरे होगा आएगा। तो क्या कहा जाएगा? मियाँ अक्ल मारी गई है आप। जब आएगा तब देखा जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि मुस्तकबिल पर ये सोच के इन्हिसार कर लेना कि आएगा तो अच्छा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आएगा अच्छा होगा ये कोई जरूरी नहीं है कि फकरे खानदान बने, हो सकता है नंगे खानदान बन जाए। और जो चाहता हूं मेरे अजीजों, याद रखिएगा, दुनिया का कोई बाप, कोई नाना, कोई दादा अपने उस बच्चे की जमानत नहीं ले सकता है जो आलम वजूद में नहीं है। अगर किसी ने लिया है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने लिया है। क्या बात है? मोहम्मद वाले मोहम्मद नस्ल से होगा, अदल कायम करेगा, वो आएगा परचम तौहीद को लहराएगा। कहां पैदा हुए थे पैगंबर के जमाने में, वो आखिरी जो आने वाला है। और फरमाए आएंगे, जरूर फरमाएंगे। तो किसी और ने क्यों ना कह दिया कि मेरी नस्ल से आएगा? ये तो बहुत नस्ल चलाने वाले, जरा गौर फरमा दें आप कि थे बहुत नस्ल चलाने वाले। याद रखिएगा, जिनकी नस्ल मुनक़ता हुई वो जिक्र नहीं करता, और जिनकी नस्ल वजूद में है वो जानता है मुस्तक़बिल के। तभी इस पर्दों को फाड़ के देख रहा है कि आने वाला कौन होगा, सीरत क्या होगी, किरदार क्या होगी। ए अजीजों, हजारों बरसों के बाद जो आए उसका किरदार रसूल बता रहे हो, मानने के लिए तैयार हैं। और जिसे गोद में लेके कह रहे हैं अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, उसकी सीरत, उसका किरदार कितना अजीम होगा, ये सिवाय अहले बैत के और कोई नहीं है कि जो अपनी नस्ल को बता सके कि वो कैसी है। सलमान पढ़ते हैं बार मिलके मोहम्मद जिक्र के लिए जरूरी है कि वजूद हो, निगाहों के सामने हो, उसका चर्चा हो, है या नहीं? मौला क्या फरमा रहे हैं? मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने अपनी किसी किताब में मुझे फरामोश नहीं किया। तेरा गौर फरमा रहे हैं, यानी जितने तेरे सहीफे आए अंबिया उसमें तूने मेरा जिक्र किया। हाथ जोड़ के कहूं मेरे मौला, हमने तो आपको 13 रजब को खाने काबा से बाहर आते हुए देखा, दस्ते रसूल पर हमने देखा, हमने तारीफ पढ़ी है और आखिरी किताब कुरान है, और वो भी आते ही आप ही ने कुरान पढ़ के सुनाया। जरा गौर फरमाया आपने, उससे पहले रसूल ने सुनाया था कुरान को?
یہ میں پوری ذمہ داری سے منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبر سناتے کیسے؟ ابھی تو اعلان بعثت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو اعلان بعثت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو اقرا کا نزول بھی نہیں ہوا ہے، ذرا بتائیں سناتے کیسے؟ سبحان اللہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دست پیغمبر پر آنے کے بعد علی نے ایک دو آیت نہیں پورا سورہ پڑھ کے سنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پورا سورہ پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن نازل ہو گیا تھا جو علی سنا رہے تھے؟ ابھی تو نزول قرآن نہیں ہوا ہے، علی نے پڑھ کے سنایا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں عقل کے اندو اب تو سمجھو کہ کس کے سینے کو کلام الہی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ سینے کو منتخب کیا گیا تھا۔ تو فزیکل پریزنس ضروری ہے۔ میرے مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ کسی بھی صحیفے میں اللہ نے آپ کے ذکر کو نظر انداز نہیں کیا، فراموش نہیں کیا، انکار نہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیفے نازل ہو رہے تھے، انبیاء آ رہے تھے، علی موجود تھے، تبھی تو ذکر آیا، تبھی تو ذکر آیا۔ اور اگر موجود نہ ہوتے تو آدم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کبھی رکتے نہیں، یہ آنسو رکے ہی تھے، ان کے توسل سے دعا مانگی، سبحان اللہ، ان کے پسینے سے دعا مانگی تو بہتے ہوئے آنسو رکے۔ اب آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں تو نے ہمیں فراموش کیا ہو، میرا ذکر نہ ہو۔ اب آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن میں نماز کو بھی کتاب موقوت کہا گیا ہے۔ موقوت کہتے ہیں وقت سے ہے، وقت سے ہے، یعنی جس کا وقت معین ہو۔ یعنی قرآن میں نماز کو کتاب موقوت کہا گیا ہے کہ وہ کتاب جس کا وقت معین ہو۔ میں عجیب منزل پہ آیا، میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے کہ نماز کو قرآن میں کتاب موقوت کہا گیا ہے کہ وہ کتاب کہ جس کا وقت معین ہو۔ یاد رکھیے گا، چونکہ نماز کا وقت معین ہے، فجر کا وقت معین ہے، ظہر کا وقت معین ہے، عصر کا وقت معین ہے، مغرب کا وقت معین ہے، عشاء کا وقت معین ہے، اس لیے اسے کتاب موقوت کہا گیا ہے۔ علی کہتے ہیں پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے کسی کتاب میں مجھے فراموش نہیں کیا ہے، مجھے اگنور نہیں کیا ہے، مجھے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر نماز اللہ کی کتاب میں کتاب کہی گئی ہے تو وہ نماز نماز نہیں جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ ہو۔ اور اگر نماز کتاب موقوت ہے تو اس کتاب موقوت میں علی کا ذکر ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر نماز نماز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں اب آپ کی خدمت میں بہت زیادہ بحث کو طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب سن لیجئے، میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ علی یہ فرما رہے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کسی کتاب میں فراموش نہیں کیا ہے۔ تو اب سن لیجئے، یہ کہنے والا کب سے ہے؟ یہ کہنے والا کب سے ہے؟ کوفے میں مولا ہیں، آخری بات انشاءاللہ پھر 11 کو آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ کوفے میں مولا ہیں، نمبر 7، نماز شب کے لیے مولا نکلے، خمبر بھی نکلے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں اکبر کے کانوں میں کسی بہترین آری کی قرأت کی آواز آئی، بڑی پرکشش آواز۔ اکبر روکنا چاہتے ہیں، مولا نے دیکھا
सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कंबर उठना चाहते हैं, मौला ने देखा, कहा कंबर चलो। फिर जरा आवाज बड़ी पुरकशिश थी, खिंच रही थी। मौला ने कहा कंबर चलो। मौला जरा से इजाजत दे दीजिए, मैं इसकी क़िराअत सुनूं। कुरान पढ़ रहा है, क्या आवाज है इसकी। फरमाने लगे कि चलो कंबर। कहा मौला जरा इजाजत दे दीजिए। उसके बाद जुमला फरमाते हैं, मौला कंबर इसकी क़िराअत इसे कोई फायदा देने वाली नहीं है, तवज्जो से सुनिए। तिलावत कुरान कर रहा है और ऐसी आवाज के कंबर जैसा गुलाम खिंचा जा रहा है और मौला ये कह रहे चलो कंबर, चलो कंबर। कंबर के बोला क्या आवाज है, जरा सा मौका दे दीजिए, सुन लिए। फरमाते हैं कंबर इसकी तिलावत, इसकी क़िराअत इसको फायदा देने वाली नहीं है, चलो तुम। कंबर चले गए। नमाज अदा हो रही थी, नमाज फजर का वक्त आ गया। नमाज फजर कंबर ने मोला के पीछे हटा दी और फिर जल्दी से वहां से निकले मस्जिद से। नमाज अदा हो गई थी, फिर दौड़ के वहीं आए और फिर वो आवाज कानों में आ रही थी। जब उसने क़िराअत रोका, मैं तवज्जो चाहता हूँ सुनिए। जब उसने क़िराअत रोका तो ये सवाल कंबर के ज़हन में आ रहा था और बड़ा नफ्सियाती साइकोलॉजिकल ये था कि मेरे मौला ने क्यों कहा कि इसकी क़िराअत उसको फायदा नहीं करेगी। तो तिलावत कुरान कर रहा है, कुरान के फजाइल कंबर की निगाहों के सामने है। खुद मौला अली की ज़बानी कुरान के फजाइल सुने हैं, तिलावत के फजाइल सुने हैं, क़िराअत के बारे में कंबर जानते हैं। तो अब कंबर के ज़हन में ये सवाल चलने लगा कि मेरे मौला ने ये क्यों कहा है कि इसे इसकी क़िराअत वापस फायदा नहीं देने वाली है। तो जब उसने क़िराअत खत्म की, वो बाहर आया तो कंबर उसके पास गए और उनका बड़ी अच्छी क़िराअत तुम कर रहे थे, बड़ी पुरकशिश आवाज थी, खींच रही थी। बात करते करते सवाल था ना, तो पूछा ये बताओ अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कंबर ने उससे पूछा कारी से कि बताओ अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसने ये जवाब दिया, क्या ख्याल क्या, अली वैसे ही है जैसे दूसरे हैं। ऑर्डिनरी आदमी है, क्यों ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है किसी है जैसे। और ये सुनना था कि कंबर फिर मस्जिद की तरफ आए और जैसे मस्जिद की तरफ आए देखा मौला देख रहे थे। मौला ने फरमाया कंबर तुमने सुन लिया कि उसने क्या कहा, सुन लिया तुमने कि उसने क्या कहा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि उसकी क़िराअत उसे फायदा नहीं देने वाली है। लाख कुरान पढ़ते रहो, जिंदगी खत्म हो जाए, अगर अली पर ईमान और यकीन नहीं है। सुने, फरमाते हैं मौला के कंबर तुम्हें बताऊं कि इसने ऐसा क्यों कहा। कहा मौला क्यों। कहा सुनो, जब परवरदिगार आलम रूहों से अपने रब होने का इकरार ले रहा था, लफ्ज़ बहुत गौर से सुनिएगा, संभालिएगा इसे। फरमाते हैं कि जब परवरदिगार आलम रोज़े अलस रूहों से इकरार वहदानियत ले रहा था, तौहीद का इकरार ले रहा था, तो उसने नबूवत भी पेश की, उसने विलायत भी पेश की। इसने नबूवत कबूल की, विलायत से इनकार किया था। सलवात पढ़े बाजू के मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कह रहे हो, सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया जाने कुर्बान हो जाए। फरमाया कि कंबर सुनना चाहते हो, जब अल्लाह अपनी तौहीद का इकरार ले रहा था, अपने रब होने का इकरार ले रहा था, तो रूह इकरार कर रही थी,
اس نے بھی اقرار کیا توحید کا. پھر اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کو پیش کیا. اس نے اقرار کیا. جب میری ولایت پیش کی اللہ نے تو اس نے قبول نہیں کیا. چونکہ اس نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا، منکر ہے، لہذا اس کی عبادت اسے فائدہ نہیں دینے والی ہے. سبحان اللہ. جانے قربان ہو جائے میرے عزیزوں. کیا ذات ہے. فکریں جواب دے دیتی ہیں. اللہ گواہ ہے دائرے فکر کے بالوں پر شل ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم آپ سے کیا عرض کریں. واہ واہ واہ. مولا کے بارے میں غیروں کا کیا ذکر ہے. یہ بات کبھی کبھی تکلیف دیتی ہے تو میں بہت دبے لفظوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. غیروں کا کیا ذکر ہے. ان سے تو کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہ فضائل بیان کرے. وہ تو کچھ ان کی مجبوریاں ہیں کہ بیان کرتے ہیں. وہ آپ یقین نہیں، ان کی مجبوری ہے. وہ کوئی دل سے نہیں بیان کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہے تو بیان کرتے ہیں. اب اگر اپنے بھی نہ بیان کریں فضائل، سوچیے کہ اگر اپنے بھی اس منبر سے فضائل علی کو نہ بیان کریں تو کہاں سے بیان کریں. کہاں سے بیان کریں. عزیزان گرامی، 70,000 ممبروں سے بنی امیہ نے علی کو برا بھلا کہلوایا ہے. 70,000 70,000 اس سے زیادہ ممبر. یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا عزیزو. یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا. 40 ہجری سے میں تاریخ بیان کروں گا. 40 ہجرہ 40 ہجری سے لے کر اور عبدالعزیز کے دور تقریباً 150 پونے 200 کا برس کا زمانہ. سوچیے میرے عزیزو، ظالموں نے تو ظلم کیا ہے. ہم بھی اپنی زبان فضائل کے معاملے میں بند کر کے بیٹھے، یہ بھی ظلم ہے. دشمن آنے اہل بیت پہ لعنت. کیا نہیں کہا میں ان سے. میں تجھے پہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں نا. میں کبھی موقع ہوگا ڈاکٹر صاحب نے اگر کبھی خدمت کا موقع دیا تو تاریخ پڑھوں گا آپ کے سامنے. شام میں علی کی جو شکل و صورت پیش کی گئی تھی وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مگر چونکہ بتا دوں بچے کی تاریخ ہے اس لیے علی کو معاذ اللہ ایک لٹیرا ایک ڈاکو. بچے جب رات کو روتے تھے تو مائیں یہ کہتی تھی سو جاؤ نہیں تو ڈاکو علی آئے گا تم کو پکڑ لے جائے گا. یہ شام ہے. برابر فرمایا آپ نے. یہ ماحول بنا دیا گیا تھا. ایک اور واقعہ بتا دوں. اسی شام میں 2 شخص گفتگو کر رہے تھے کھڑے ہوئے. کس کے بارے میں؟ پیغمبر کے بارے میں، علی کے بارے میں اور فاطمہ زہرا سے. ایک کہتا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ فاطمہ سے رسول اللہ کا کیا رشتہ تھا. دوسرا بولتا ہے معاذ اللہ وہ تو ان کی بیوی تھی. دیکھیں یہ تاریخ ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا وہ تم کی بیوی تھی. کہا علی کون تھے؟ کہا فاطمہ کے بیٹے تھے. یہ شام ہے. ذرا اور فرمایا آپ نے. ایسے لوگوں کو معاویہ نے پالا تھا. اسی لیے ترمہ ابن عدی جب گئے ہیں دربار معاویہ میں اور فضائل علی بیان کر رہے ہیں اور یزید کا مذاق اڑا رہے ہیں،
کسی درمیان میں تیرے ماں کا اونٹ چرا لیا گیا، اور جب تیرے